بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بسی یاسر آباد چک مغل تحصیل محرسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے متعلق بقیہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ طبرانی نے اوس میں لکھا ہے بسند حسن، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ ابو یعلا میں حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ احمد نے اور ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ جمعہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ ابو نعیم نے جابر سے روایت کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، فوت ہوئے گا، وصال فرمائے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حمید نے ترغیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایاس بن بقیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن فوت ہوگا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ عطا سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہو جائے، عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اس کو، اور خدا سے اس کا حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے، اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ بہقی شریف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن ہے۔ ترمذی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا، اس نے کہا یہ آیات ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیات 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی ہمیں اس دن کو عید منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہودی کو جواب دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن وہ ہری عید تھی، وہ دوہری عید تھی کہ جمعہ اور عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے عید کے ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور 9 ذی الحج۔ فضائل جمعہ کے متعلق بھی میں کچھ مسائل عرض کروں تاکہ مسلمان اس سے مستفید ہوں۔ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، خاموش رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی، اور گناہوں کی جو اس جمعہ کو اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے اور 3 دن، اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کے حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکریاں پڑی ہوں اور اسے ہٹا دے۔
طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ ابو مالک اشعری سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کفارہ ہے اور گناہوں کے لیے جو اس جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کے دن درمیان اور 3 دن زیادہ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اس کے لیے اس کی 10 مثل ہیں، یعنی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ابو سعید سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزیں متعلق جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیا جائے گا۔ جو مریض کو پوچھنے جائے، اور دوسرا جنازے میں حاضر ہو، اور تیسرا روزہ رکھے، اور چوتھا جمعے کو جائے، اور 5واں غلام آزاد کرے۔ ترمذی نے مفادہ تصحیح و تحسین راوی کی یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ جمعہ کو جاتا تھا اور عبایہ بن رفع بن رافع ملے، اس نے کہا اس کو کہ تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہیں۔ میں نے وہ ابو عبس کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلودہ ہوں وہ اس پر آگ حرام ہے۔ اور بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ عبایہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کو جا رہا تھا اور ابو عبس ملے اور حضور کا ارشاد سنایا۔ جمعہ کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک سے روشناس کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر سے، اور نسائی ابن ماجہ ابن عباس ابن عمر سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غافلین میں ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی ابن ماجہ اور دارمی ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم، ابو الجند جو ہے زمری سے، اور امام مالک نے صفوان بن سلیم سے، اور امام محمد احمد نے ابو قتادہ سے روایت کیا۔ ترمذی نے کہا یہ ہے کہ حدیث حسن ہے، یعنی حاذا حدیث حسن، اور حاکم نے کہا کہ صحیح بر شرط مسلم ہے۔ ابن خزیمہ و حبان کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دے وہ منافق ہے، اور رزین کی روایت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے علاقہ ہے، اور طبرانی کی روایت میں اسامہ سے ہے کہ وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ امام شافعی کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے ہے، وہ منافق لکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں جو ہے محو ہو نہ بدلی جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو 3 جمعے بے در پہ چھوڑ دے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور صحیح روایت کیا ہے۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، سمرہ بن جندب سے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بغیر عذر جمعہ چھوڑے 1 دینار صدقہ دے، اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار، اور یہ دینار تصدق کرنا شاید اس لیے کہ ہو کہ قبول توبہ کے لیے معین ہو، ورنہ حقیقتاً تو توبہ کرنا فرض ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قصد کیا ایک شخص کو جو نماز پڑھانے کا حکم دو، اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ گئے ان کے گھروں کو جلا دو۔ ابن ماجہ نے جابر سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف توبہ کرو، اور مشغول ہونے سے پہلے نیک کام کی طرف جو ہے سبقت کرو، اور یاد خدا کی کثرت اور ظاہر و پوشیدہ صدقہ کی کثرت سے جو تعلقات تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں ملاؤ۔ ایسا کرو گے تو تمہیں روزی دی جائے گی، اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہاری شکستگی دور فرمائی جائے گی، اور جان لو کہ اس جگہ، اس دن، اس سال میں قیام تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض کیا۔ جو شخص میری حیات میں یا میرے بعد حلقہ جان کر اور بطور انکار جمعہ چھوڑ دے، اور اس کے لیے کوئی امام یعنی حاکم اسلام ہو عادل یا ظالم، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی پرگندگی کو جمع فرمائے گا، اس کے کام میں برکت دے گا، اگاہ اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، نہ نیکی، جب تک کہ توبہ نہ کرے، اور جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔
دارقطنی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے، مگر مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام اور جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ غنی حمید ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو جمعہ کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔